بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ایڈوکیٹ اکرم خان۔ آج ہم بات کریں گے جیفری ایپسٹین کے حوالے سے، اور یہ بات ہے ایپسٹین کیسز کے اوپر۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں ہائی پروفائل کیسز کے ساتھ ہوتا ہے عموماً۔ ایپسٹین کیس میں بھی یہی ہوا۔ اتنے طاقتور شواہد ہونے کے باوجود یہ فیصلہ انصاف کی حد تک نہ پہنچ سکا۔ 2026 میں امریکہ نے اس کے اوپر تقریباً 3 ملین سے زیادہ صفحات پر فائل جاری کی۔ یہ فائل دنیا کے طاقتور ترین لوگوں کے راز کو بے نقاب کرتی ہے۔ جیفری ایپسٹین ایک بہت ہی طاقتور اور امیر ترین شخص تھا۔ اس کا شاہانہ لائف سٹائل، بڑے بڑے جزائر، مہنگے سفر اور بڑے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات، لیکن اس کے پیچھے چھپی تھی ایک خوفناک کہانی۔ ایپسٹین پر نابالغ لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور ٹریفکنگ کے الزام اٹھائے گئے۔ یہ وسیع نیٹ ورک تھا جہاں کچھ لوگ اپنا فائدہ اٹھا رہے تھے اور کچھ لوگ نقصان میں جا رہے تھے۔ 2008 میں پہلی مرتبہ ایک سمجھوتے کے تحت اسے صرف 13 ماہ کی سزا دی گئی۔ یہ سزا فیسلٹی ورک ریلیز کے تحت تھی۔ عدالتی ماہرین اسے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال اور پروسیکیوشن کی بے پناہ غلطیوں سے جوڑتے ہیں۔ 2019 میں اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا اور اس پر فیڈرل قوانین کے تحت چارجز لگے۔ ایک شخص کو جسے 2008 میں سزا نہ دے کر 2019 تک کا گیپ دیا گیا۔ بہت سارے لوگوں کو اس نے 2019 تک اپنے گھنانے دھندوں میں اور کاروبار میں شامل کیا۔ کچھ سیاستدان، کاروباری شخصیت، مشہور لوگ اس نیٹ ورک سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ دوسری طرف نوجوان اور کم عمر لڑکیاں اس سے شدید نقصان میں تھیں۔ ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی تھیں، انصاف حاصل کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ ایک طرف طاقتور طبقہ، ایک طرف کمزور لوگ، اور عدالتیں یہاں درمیان میں تھیں۔ 2024 سے لے کر 2026 تک یہ فائلیں ریلیز ہوئیں۔ ان میں شامل تھی عدالتی دستاویزات، کچھ کیس کی فائلیں، کانٹیکٹ نمبر، ای میلز اور کچھ پروازوں کے ریکارڈ۔ یہ فائلیں سزا نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک را مٹیریل تھا جو ان کیسز سے جڑا ہوا تھا۔ یہ طریقہ کار بتاتا ہے کہ حقیقت ہمیشہ سرفیس پر نہیں آتی۔ جیفری ایپسٹین کے جزیرے پر جو کچھ ہوتا رہا وہ تو ایک الگ ہوش ربا انکشافات ہیں، مگر اس بات کے بھی شواہد ملے کہ وہاں بچوں کے ساتھ زیادتی کے علاوہ ان کا گوشت تک کھایا جاتا رہا۔ یہ امیر لوگوں کی الگ داستانیں ہیں۔ جن بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوئیں انہوں نے بعد میں سول کورٹ میں کیسز فائل کیے اور اپنے انٹرویوز میں خوفناک انکشافات کیے، جن میں بچوں کے گوشت تک کو کھائے جانے کا انکشاف ہوا۔ ایسے بھی شواہد ملے کہ شیطان کی پوجا کرنے کے لیے چھوٹے بچوں کے خون کے اور ان کی جان کے نذرانے پیش کیے گئے۔ یہ جزیرہ جیفری ایپسٹین نامی شیطان اور اس کے حواریوں کا گڑھ تھا۔ اس جزیرے پر جو شیطانی کھیل ہوتا رہا اس کے شواہد کا کچھ حصہ آج منظر عام پر ہے اور دنیا میں ہلچل مچا دی۔ متاثرین نے سول کیسز بھی دائر کیے۔ یہ ایپسٹین کی جائیداد اور ان لوگوں کے خلاف تھے جنہوں نے ایپسٹین کی اس گھنونے کاروبار میں مدد کی۔ 2019 میں جیفری ایپسٹین جیل میں مردہ حالت میں پایا گیا اور یہ معمہ آج تک نہ حل ہو سکا کہ آخر اس کی موت کیسے واقع ہوئی۔ بین الاقوامی سطح پر یہ فائلز UK کی پارلیمنٹ، US کی کانگریس اور NGOs میں استعمال ہوئی، لیکن ابھی تک کوئی بین الاقوامی عدالت اس سطح پر نہیں پہنچی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سزا دی گئی۔ یہاں سسپینس بڑھتا ہے۔ مکمل اور طاقتور شواہد ہونے کے باوجود تمام لوگ قانون کی گرفت سے بچ گئے اور کسی کو سزا نہ ہوئی۔ ایپسٹین فائل کوئی فیصلے نہیں ہے، بس یہ ایک را مٹیریل ہے قانون کی نظر میں۔ آگے کے کیسز اس بات پر منحصر ہیں کہ ثبوت کتنے مضبوط ہیں اور عدالت کہاں اور کس قانون کے تحت ان میں سزائیں دے سکتی ہے۔ یہاں پہ بھی ہمیشہ کی طرح دیکھنا وہ ہے کہ نظام کہاں ناکام ہوا، عدالتی فیصلے کیسے نہ ہو سکے اور طاقتور لوگ کیسے نظام کے اوپر حائل رہے۔
ایپسٹین کی موت کچھ لوگوں کے لیے سراسر فائدہ اور کچھ لوگ بہت ہی نقصان میں گئے۔ متاثرین سراسر نقصان میں گئے اور جنہوں نے فائدہ اٹھایا آج بھی وہ نظروں سے غائب ہیں۔ یہ ویڈیو کسی کو گلٹی یا انوسنٹ ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دکھانا ہے کہ قانون کیسے کام کرتا ہے اور کہاں فیل ہو جاتا ہے۔ مرکزی کردار کے مر جانے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ عدالتیں اب کسی کو انصاف دے پائیں گی؟ اگر آپ بھی ایسے کسی کیس کے بارے میں جانتے ہیں جو عدالت کی فائلوں میں کہیں گم ہے یا منظر عام پر نہ آ سکا، یا ایسا کوئی کیس جس میں ہم آپ کی قانونی مدد کر سکتے ہیں، تو کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، ہماری ٹیم آپ سے ضرور رابطہ کرے گی۔